کون سی آیات ہے جہاں سے ون؟ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے گا یا مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں، اور یہ ممکن نہیں کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت سے کام لے، اور جو بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو ظاہر کر دے گا یا لے آئے گا جس سے متعلق اس نے خیانت کی تھی۔ پھر ہر شخص کو پورا بدلہ اس کا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور وہ وہاں ہرگز ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ جو بھی اللہ کی رضا کی پیروی کرے، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی اور غضب کے ساتھ لوٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ ہے، یہ لوگ مختلف مراتب، مختلف درجوں سے تعلق رکھنے والے ہیں اللہ کے حضور۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے جو یہ کام کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں۔ یہ آیات ہیں جن میں سے جہاں تک ہو سکا آج کے درس میں ان کے متعلق گفتگو ہوگی۔ پہلی آیت ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی نہیں جو تم پر غالب آ سکے۔ خذل کا معنی ہے چھوڑ دینا، خذلہ اے ترکا، یہاں کہتے ہیں مراد ترکا نصرتہ و اعانتہ، اس کی اعانت اور مدد چھوڑ دی۔ یہاں اعانت ہونا چاہیے، لفظ اعانت لکھا ہو گیا ہے، اعانت ہی ہے، ہاں، اعانت اور مدد چھوڑ دی، پس خذولاً کے معنی ہوں گے مدد اور نصرت کو چھوڑ دینے والا۔ یہ اقرول موارد نے لکھا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اس میں استفہام انکاری ہے، یہ تو ایک ظاہر بات ہے۔ استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں کہ سوال کیا جائے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے
تو اس کا طبی قدرتی جواب ہے کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور یہ جواب اتنا ظاہر و باہر ہو کہ سوال کے اندر اس سوال کا انکار شامل سمجھا جائے، اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری۔ تو یہ لکھتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم من ذا الذی ینصرکم من بعدہ، یہ جو حصہ ہے آیت کا، کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، یہ سوال جواب پوچھنے کی خاطر نہیں، بلکہ اس کا جواب اس میں مضمر ہے کہ کوئی بھی نہیں جو ایسا کر سکے۔ باقی سب مفسرین نے توکل کا مضمون اس آیت کے ساتھ جوڑ کر وہی باتیں کہی ہیں جو بارہا پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں، کوئی ایسی خاص قابل ذکر بات ایسی تفسیروں میں نظر نہیں آتی جس کو آج گفتگو کے لیے اختیار کیا جائے۔ اس لیے عمومی طور پر میں اس آیت سے متعلق بعض دوسری باتیں رکھ کر جو روایات ہیں بددیانتی اور خیانت والی، ان پر میں خصوصی سے توجہ دوں گا۔ وہ کہاں ہیں روایات؟ ہیں؟ اچھا وہ بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اللہ اگر تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، یہاں یہ جو چھوڑنے کے معنی لیے گئے ہیں بعض مفسرین کی طرف سے تجویز ہوئے ہیں کہ اس سے مراد مدد چھوڑنا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی مدد چھوڑنا بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی یہ ان معنوں میں یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہاں کسی کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چھوڑ دے اسی کی مدد چھوڑا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو چھوڑا نہ ہو اور پھر خالی مدد چھوڑ دے۔ تو مراد یہ ہے کہ اصل جو بات ہے قابل غور وہ یہ ہے کہ تمہیں خدا نے چھوڑ تو نہیں دیا۔ اگر تمہیں خدا نے چھوڑ دیا تو پھر کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے، اور پھر ہر دوسرے کو تم پر غلبہ نصیب ہو جائے گا۔ بس وقتی طور پر جو نقصان پہنچا ہے، یہاں یہ آیت جہاں انذار کے پہلو رکھتی ہے وہاں ایک خوشخبری کا پہلو بھی رکھتی ہے کہ بظاہر تمہیں مدد نہیں ملی اس وقت، لیکن تم چھوڑے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہو، اور جس کو خدا نہ چھوڑے اس کے لیے کوئی غم نہیں ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو بات کا حصہ تقویت دیتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ان کو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، ان کو علم ہونا چاہیے کہ وہ ایسی جماعت نہیں ہے جنہیں خدا ترک کر دے، کیونکہ اگر اللہ ترک فرما دے تو پھر کوئی نہیں ہے جو ایسی جماعت کی مدد کر سکے۔ یہاں بعدوں کا لفظ بھی قابل غور ہے۔ یہ لفظ اکثر ہمارے علم کلام میں بھی استعمال ہوا ہے۔ بعد سے مراد محض زمانہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ اور بھی معنی ہیں، اور جب بھی اللہ کے تعلق میں لفظ بعد آتا ہے تو اس کا معنی زمانے کے لحاظ سے لیا جانا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ خدا کے بعد تو کوئی نہیں ہے۔ تو جب قرآن کریم فرماتا ہے کہ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد فرما سکے۔ اس کا مطلب اگر زمانی بعد لیا جائے تو مومنوں کو چھوڑنے کی بحث نہیں ہوگی، خدا کے گویا گزر جانے کی گفتگو شروع ہو گئی کہ جب اللہ چلا جائے گا، اللہ ہی نہیں رہے گا نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کے بعد پھر کون تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے بعد کا جو عربی محاورہ ہے، اس سے مراد ہے اس کو چھوڑ کر، اس کے علاوہ، اس کے سوا، اس سے باہر، اس کی مخالفت میں۔ چنانچہ مختلف اہل علم نے ان تمام معانی کو پیش نظر رکھ کر مختلف مواقع پر بات کے معنی کیے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ حدیث لا نبی بعدی کے حوالے سے
مولانا علی قاری نے بھی یہ بحث اٹھائی ہے، اور بعض دیگر مفسرین نے بھی، مجھے اس وقت قطعی یاد نہیں لیکن وہ حوالے دیکھ لیں، نکال دیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں بات سے مراد محمد رسول اللہ کے علاوہ اس کو چھوڑ کر ان کی مخالفت میں، ان کی شریعت سے باہر، یہ مراد ہے۔ اور یہ حدیث آیت خاتم النبیین کے منافی نہیں ہے۔ یہ میں ضمناً آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو یہ بات کا لفظ اللہ کی طرف، اللہ کے متعلق صرف یہی نہیں، بعض اور آیات میں بھی استعمال ہوا ہے، اور وہ ایک دوسری آیت کے حوالے سے مولانا علی قاری نے یہ استنباط فرمایا ہے کہ دیکھ لو، اللہ کا بات تو زمانی لحاظ سے ممکن ہی نہیں ہے، مگر اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ اس کی مخالفت کے معنی یہ ہر ایسی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں جہاں بعد اللہ کا ذکر ملتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ میں وہ شیعہ مفسر کے الزام کا جواب بھی آ گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مومن علی پر توکل کرتے ہیں، یہ فرمایا ہے مومن اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اور وہ جو پہلا حوالہ گزر چکا ہے، اس پر بحث ہو چکی ہے، اس میں تو وہ کہتے تھے کہ صرف علی تھے جن پر صرف عام مومنوں کا نہیں، محمد رسول اللہ کا بھی توکل تھا۔ اگر علی بچاتے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اور یہ اعلان ہوا ہے اس وقت، لا فتح الا علی، آج کے دن مومنوں کی حفاظت کرنے والا، محمد رسول اللہ کو بچانے والا علی کے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ اور جبرائیل اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک بچا نہیں لیا، دخل نہیں دیا کوئی۔ غالباً ان کے نزدیک جبرائیل کو وہاں پر چلانے کی مجال نہیں تھی، وہ دیکھتے رہے محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب حضرت علی نے بچا لیا تو پھر دیکھیں آ کے کتنی ہمدردی کی ہے کہ یا رسول اللہ، دیکھا آپ نے، اس کو کہتے ہیں ہمدردی، اس کو کہتے ہیں مواسات، یعنی انس اور قربت کا اظہار۔ تو جبرائیل بیٹھے کیا کر رہے تھے اس وقت؟ یہ علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو حضرت جبرائیل کے متعلق ان کا جو تصور ہے مکانی، وہ عجیب و غریب ہے۔ وہ فرشتوں کا وہ لاہوتی تصور نہیں مانتے، وہ مکان کے ساتھ اس طرح ان کو پابند کر دیتے ہیں جس طرح انسانی وجود یا مادی وجود مکانوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ تو اس پہلو سے ان کا تصور بھی فرشتوں کا یہی ہے۔ اور حضرت جبرائیل کے متعلق کہتے ہیں وہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھے۔ اب یہ مجھے علم نہیں کہ کس کتاب میں لکھا ہے، مگر مجھ سے خود ایک بڑے عالم دین نے جو کراچی سے تعلق رکھتے تھے اور میرے لاہور جاتے ہوئے میرے سفر میں ہمراہ تھے، انہوں نے گفتگو کے درمیان یہ فرمایا کہ تم آج کل کی سائنس کی کیا بات کرتے ہو؟ یہ تیز رفتاریاں وغیرہ جو ایجاد ہو رہی ہیں، سب کچھ ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تم یہ دیکھو کہ جب حضرت یوسف کو بھائیوں نے پھینکا ہے اندھے کنویں میں تو جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان پر تھے، اور پیشتر اس کے کہ وہ زمین کو چھوتے، اللہ نے حکم دیا، وہ نیچے اترے اور اپنے پروں پر ان کو لے لیا، اور اس طرح چوٹ نہیں لگی۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ ہے مواسات، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، محمد رسول اللہ سے کوئی مواسات نہیں جبریل کی۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کوئی انصاف، کوئی خدا کا خوف کرو۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ حضرت علی کے بغیر کلیتاً بے اختیار ہو بیٹھا تھا، نہ وہ کچھ کر سکتا تھا نہ جبرائیل کچھ کر سکتے تھے، دیکھتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب سب کچھ ہو گیا تو پھر حضرت جبرائیل اتر آئے اور فرمانے لگے کہ دیکھو یہ ہوتی ہے مواسات۔ مگر خدا اس کو جھٹلا رہا ہے، اس سارے مضمون کی تردید فرما رہا ہے، فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اگر تم مومن ہو تو پھر صرف اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اور توکل کے مضمون میں محمد رسول اللہ کو بھی شامل نہیں فرمایا، کیونکہ محمد رسول اللہ کا توکل بھی اللہ ہی پر تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی
نہ انسان پر توکل کرتے تھے نہ فرشتوں پر توکل کرتے تھے۔ یہ جو نصرت کی باتیں ہیں فرشتوں کے ذریعے، اس مضمون کو خدا تعالیٰ نے دوسری جگہ جنگ بدر کے حوالے میں کھول دیا ہے۔ وہ بحث اگر کوئی موقع بعد میں ہوا تو میں اس وقت بیان کروں گا۔ اس وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ توکل کی جب بات ہو رہی ہو تو اللہ کے سوا کسی کا کوئی تصور بیچ میں نہیں آنا چاہیے، اور یہی توحید کامل ہے۔ بس اللہ فلیتوکل المؤمنون میں یہ فرمایا گیا ہے اللہ پر توکل کرو۔ اب جنگ احد کے حوالے سے اس توکل کے یہ معنی بنیں گے کہ تم یہ خیال بھی نہ کرو کہ خدا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ جو چھوڑ دے اس پر تو توکل نہیں کیا جاتا۔ جس کے متعلق کامل یقین ہو کہ کبھی نہیں چھوڑے گا اس پر توکل کیا جاتا ہے۔ تو عارضی طور پر جو نقصان پہنچا ہے اس سے خدا تعالیٰ نے کس طرح در صرف نظر فرمایا، کس طرح بخشش فرمائی، اس کا مزید بیان ہے گویا کہ یہ کہ دیکھو خدا نے تمہیں کیسا معاف فرما دیا، کیسا تمہاری غلطی کو کل عدم قرار دے دیا کہ اب تمہیں بلا رہا ہے کہ مجھ پر کامل توکل رکھو، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ مضمون ہے جو دراصل اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو بھی خیانت کرے گا، نبی تو کر ہی نہیں سکتا، جو بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس خیانت کا بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا۔ پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہاں غلہ کے جو مختلف معنی ہیں وہ پیش نظر رکھنے چاہیے، کیونکہ ہر لفظ کا اطلاق موقع اور محل کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہر لفظ کے ایک ہی مختلف معنی تمام تر نہ اکٹھے ایک جگہ چسپاں ہو سکتے ہیں بعض صورتوں میں، اور نہ ہر معنی ہر جگہ چسپاں ہو سکتا ہے۔ مثلا اتر گیا ہے، میرا اس سے دل اتر گیا ہے، کوئی پہاڑ سے اتر گیا ہے، اور کسی کی عزت اتر گئی۔ مختلف اترنے کے معنی ہیں۔ دلوں پر اللہ اترتا ہے، کلام الہی اترتا ہے، بارش اترتی ہے، سونا لوہا اتارا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے مضمون اترنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہر جگہ الگ الگ معنی ہیں، اور نہ ہر جگہ یہ سارے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، نہ ہر معنی ہر جگہ چسپاں ہو سکتا ہے، الگ الگ بھی۔ اس لیے غلہ کے مختلف معنی دیکھیے، جہاں رسول کے متعلق لفظ غلہ استعمال ہوگا وہاں رسول کی شایان شان معنی ہوں گے، جہاں دوسرے انسانوں کے متعلق غلہ کا لفظ استعمال ہوگا وہاں ان کے حیثیت کے مطابق معنی چسپاں کی ہوں گے، لیکن وہ معنی وہی ہونے چاہیے جن کو لغت اور قرآن کریم کا استعمال دوسری جگہوں سے ان کی تقویت دے، ان کی صداقت، ان کو سہارا دے، ان کے حق میں گواہی دے۔ اس کے بغیر اپنی طرف سے معنی نہیں بنا سکتے آپ۔ چنانچہ غریب القرآن لغات الفرقان میں جو مختلف آیتیں غلہ کے ساتھ دی گئی ہیں ان سے ان کے معنی خود بخود ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ غلہ سے معنی خیانت کرنا۔ یہاں غریب القرآن نے یہی آیت دی ہے ما کان لنبی ان یغل، مگر یہ تشریح نہیں کی، نہ ہو سکتی تھی کہ خیانت سے مراد مال میں خیانت ہے یا کسی اور چیز میں۔ بس غلہ کا یہ اطلاق عمومی ہے، مراد ہے کوئی امانت کسی کے سپرد کی جائے اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے۔ یہ عام معنی ہیں، اور نبی کے تعلق میں یہ وسیع تر معنی پیش نظر رہیں گے۔
یہاں کسی ایک چوری کے الزام کی طرف اشارہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی کی شان سے یہ بات بہت بلند ہے۔ ہاں، جو ذمہ داریاں اس کو سونپی جاتی ہیں ان ذمہ داریوں میں ادنا سی کوتاہی بھی نہیں کرتا، یہ مراد ہے۔ اور اس مضمون کو قرآن کریم کی وہ آیت تقویت دیتی ہے، بہت زور کے ساتھ کھول کر بیان کرتی ہے کہ یہاں نبی کی امانت میں عام روزمرہ کی چوری چکاری کی کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ امانت سے مراد قرآن کریم اور پوری شریعت ہے، اور ان معنوں میں وسیع تر معنی غلہ کے استعمال ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ امانت سے سب جب ڈر گئے، جب ہم نے امانت پیش کی تو سب لوگ ڈر گئے۔ یحملنہا سے کیا ہے پہلے؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انہوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تب یہ انسان کامل آگے بڑھا اور اس نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ تو نبی کے متعلق جب کہا جاتا ہے کہ وہ خیانت نہیں کرتا، اس سے مراد اس کی وہ امانت ہے جو اللہ نے اس کے سپرد کی ہوتی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ نہ ادنا میں خیانت کرتا ہے نہ اعلیٰ میں خیانت کرتا ہے۔ کسی حالت میں خواہ ابتلا کتنا ہی بڑھ چکا ہو، جو امانت خدا نبی کے سپرد کرتا ہے کبھی بھی وہ اس سے امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور اس میں تمام انبیاء شامل فرما دیے گئے ہیں، صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، کیونکہ للنبیین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان معنوں کو نظر انداز کر کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سے مفسرین بھی اور دشمنان اسلام بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگنے والے ایک نہایت ذلیل اور بیہودہ اور لغو الزام کی بحث میں پڑ جاتے ہیں، گویا کہ وہ مراد ہے، حالانکہ یہاں ہر نبی سے خیانت کی نفی فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے معنی ہیں باندھنا۔ غلہ کا مطلب باندھنا بھی ہے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، الحاقہ 31-32، کہ اس کو پکڑو اور اس کو خوب باندھو، یعنی جہنم کے فرشتوں کو حکم ہے کہ ان گناہگاروں کے ساتھ جو ظالم لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کرو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، یعنی جکڑ کر ان کو وہاں پھینکا جائے۔ غل چھپی دشمنی کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ہم نے ان کے سینوں میں چھپے ہوئے غلوں کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ بس یہ وہ مثال ہے جس کے پیش نظر میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ ہر معنی ہر شخص پر اطلاق نہیں پاتا۔ کسی نبی کے متعلق یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے سینے میں کچھ کینے چھپے ہوئے ہوں اور ان کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا ہو۔ اس لیے وہ معنی غل کے نبی پر اطلاق نہیں پا سکتے کینے کے لحاظ سے، اور ذمہ داری کے مضمون میں کینوں کی بحث ہے ہی نہیں۔ کینے کا مضمون تو بہت ادنا ہے، کینہ تو گھٹیا لوگ رکھتے ہیں دل میں، اس لیے غل کے تصور میں، غل کے اس تصور کے ساتھ اس مضمون کو نہیں باندھا جا سکتا کہ ما کان لنبیٍ۔ اور غل کہتے ہیں جس کی جمع اغلال ہے، توق، گردن کا توق، تو گردن کے توق کی بھی کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اس مضمون کا اطلاق دوسرے ادنا آدمیوں پر تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے بحث میں اس کا ذکر بھی جائز نہیں ہے۔ پھر ہاتھوں کا بندھا ہوا ہونا بمعنی کنجوسی کے، یہ مضمون بھی مغلول میں شامل ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، المائدہ آیت 65۔ یہود نے کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں مغلول ہیں، بندھے ہوئے ہیں، یعنی یہاں دونوں کا نہیں، یہاں ید ایک سنگل میں واحد میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ ہاتھ بندھا ہونے کا کیا مطلب لیتے تھے یہود؟ یہاں صرف
یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کچھ خرچ نہیں کر سکتا، دے نہیں سکتا، مراد یہ ہے کہ وہ جو نبوت اس نے کسی کو دینی تھی وہ دے چکا ہے، اور آئندہ آپ کسی کو نہیں دے گا۔ یہ ہے اللہ کے ہاتھ بندے ہونے کے معنی۔ چنانچہ قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ان کی قوم نے یہ عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ آپ کے بعد کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہاں ید اللہ مغلولۃ میں یہود کا اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب آئندہ روحانی نعمتیں کسی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کا ہاتھ باندھا گیا ہے، خواہ اس نے خود باندھ لیا ہو یا ویسے ہی ہاتھ میں کوئی نقص پیدا ہو گیا ہو۔ دونوں صورتوں میں وہ اپنی عطا سے عاری ہو گیا ہے اور پابند ہے کہ اب کسی کو وہ نعمت عطا نہ کرے۔ یہ معنی جو ہیں یہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں، اسی طرح نبی کی شان کے بھی خلاف ہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو اسی طرح اس غل کا کوئی تعلق نہیں جس طرح خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر اللہ کے ہاتھ نہیں بن سکتے اور اس کی عطا ہمیشہ کے لیے جاری ہے، تو اس رسول کے ہاتھ بھی باندھے نہیں جا سکتے جس کا زمانہ قیامت تک ممتد ہے، اور اس کے بعد کسی اور کا کوئی زمانہ نہیں مگر اسی کا اور اسی کی تابع۔ پس محمد رسول اللہ کا فیض بھی اسی طرح جاری رہے گا جس طرح اللہ تعالیٰ کا فیض ہمیشہ کے لیے جاری ہے، کیونکہ آپ کی ذات میں خدا نے ایک جاری فیض فرما دیا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ یہ بنی اسرائیل میں تمام مومنوں کو مخاطب فرمایا گیا ہے، مگر واحد کے صیغے میں ہے، اصل میں نصیحت ہے۔ یہ اہل علم اور اہل عقل کی وہ نصیحت ہے جس کو خدا تعالیٰ کوٹ کرتا ہے، اور تمام مومنوں کے لیے یہ ایک نصیحت بن جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو لا تجل یدک مغلولۃ الی عنقک، یعنی اپنی گردن کے ساتھ یوں سمیٹ نہ لیا کر، ولا تبسطھا کل البسط، اور یوں کر کے پورا کھول بھی نہ دے، ان کے درمیان کی راہ اختیار کر۔ ہاتھ کو سمیٹ کر گردن کے ساتھ چمٹا لینے کا مطلب یہ ہے کہ فیض نہ پہنچے اور اتفاقاً بھی کوئی ہاتھ سے کوئی چیز لے نہ سکے، اور دوسرے کھول دینے کا مطلب ہے کہ اتنا دور رکھو کہ تمہارا کوئی اختیار ہی نہ ہو، جو چاہے اس میں سے جو چیز اچک لے یا خود تم پھینکتے چلے جاؤ۔ تو ایک طرف سخاوت کے نام پر حد سے زیادہ اسراف جائز نہیں، اور دوسری طرف احتیاط کے نام پر لوگوں کو اپنے فیض سے کلیتاً محروم کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ مختلف استعمالات قرآن کریم میں ملتے ہیں۔ یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ بعض دفعہ ایک ہی منظر ہے لیکن برعکس معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ہاتھ کو اپنے گردن کے ساتھ ملا دینا اور سینے کے ساتھ چمٹا دینا کنجوسی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، مگر قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ یہ روحانی عطا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اگرچہ عموماً اس طرف لوگوں کی نظر نہیں جاتی۔ حضرت موسیٰ کا جو معجزہ ہے اس میں یہ فرمایا گیا آپ کو کہ اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر اپنی جیب میں ڈال لے، کہیں اپنے ساتھ چمٹا لے، اپنے بدن کے ساتھ چمٹا دے، اس کو کئی طرح کے محاورے استعمال ہوئے ہیں، اور پھر وہ روشن ہو جائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ظاہری معجزہ لوگ سمجھتے ہیں اور اسی پر بات ٹھہر جاتی ہے، حالانکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ نبی کے قریب آتے ہیں، نبی کے دست و بازو، اس کے صحابہ، اس کے خدام، اس کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، جن کو وہ اپنے ساتھ چمٹاتا ہے وہ روشن ہو جاتے ہیں اور نبی کے نور سے نور پا جاتے ہیں، اس کے فیض سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ بس وہی مضمون جو ایک جگہ انتہائی کنجوسی کے اظہار کے لیے بیان ہوا ہے، وہی نقشہ
ایک اور موقع پر نبی کے ساتھ تعلق رکھنے کے سلسلے میں فیض اور عطا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پس نبی کا قرب ہے جو روشنی بخشتا ہے، اور اس سے دوری اس روشنی کو ہٹا دیتی ہے۔ بس وہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چمٹ جاؤ مضبوطی سے، اس کو چھوڑنا نہیں، عروہ وثقیٰ پہ ہاتھ پڑ گیا ہے تمہارا، اس کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظاہری قرب تو ہم لوگوں کے لیے ممکن نہیں، جسمانی دوری اور زمانے کے فاصلے کے لحاظ سے، مگر اگر ہم روشنی چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس طرح چمٹ جائیں جس طرح موسیٰ کا ہاتھ خدا کے ارشاد پر ان کی گردن کے ساتھ حمائل ہو جایا کرتا تھا، یا سینے میں ساتھ پیوستہ ہو جایا کرتا تھا، اور اس سے پھر وہ روشنی پاتا تھا۔ بس مثال کے طور پر ایک معجزہ ظاہری صورت میں بھی دکھایا گیا، لیکن حقیقی معنی کو نظر انداز نہیں کرنا۔ مراد یہ تھی کہ ایک مری ہوئی قوم جس میں کوئی نور نہیں ہے، وہ موسیٰ سے نور پا جائے گی، اور موسیٰ سے ان کے اندھیرے روشن کر دیے جائیں گے۔ بس دیکھیں وہ وہاں عطا کا مضمون ہے اور یہاں خصاصت اور کنجوسی کا مضمون ہے، اور نقشہ ایک جیسا ہی کھینچا گیا ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں الغلول هو الخیانت، غلول خیانت کو کہتے ہیں، وَأَصْلُهُ أَخْذُ الشَّيْءِ فِي الْخَفِيَّةِ، اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز دوسروں سے چھپا کر لی جائے۔ يُقَالُ أَغَلَّ الْجَازِرُ وَالصَّالِخُ إِذَا أَبْقَى فِي الْجِلْدِ شَيْئًا مِنَ اللَّحْمِ عَلَى طَرِيقِ الْخِيَانَةِ، جب کہیں اغل الجازر تو مطلب ہے قصاب یا چمڑی اتارنے والے نے کسی کی بھیڑ بکری ذبح کی، مگر جلد اتارتے وقت مالک سے چھپا کر کچھ جو گوشت جلد کے ساتھ چمٹا رہنے دیا تاکہ جلد کے ساتھ اپنے گھر لے جائے۔ الغل الحقد، تو وہاں پورا نقشہ کھینچ کے کہ کسی طریق پر بھی اگر نبی کے ساتھ اس مضمون کو کا تعلق جوڑا جائے تو مراد یہ ہے کہ نبی اتنی بھی خیانت نہیں کرتا جتنا ایک قصاب بے احتیاطی کے ساتھ یا بدنیتی کے ساتھ جب کھال کو جسم سے، بکری کے جسم سے الگ کرتا ہے تو کوئی چربی اس کے ساتھ لگی رہ جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے عموماً یہ قصاب اس زمانے میں پتہ نہیں کیسے تھے، ہم نے تو اپنے ہاں کئی دفعہ قربانیاں کی ہیں، ربوہ میں ہمیشہ ہوتی رہیں، کبھی ایسا قصاب نہیں دیکھا جو اس طرح بکری کے گوشت اور چربیوں کو ساتھ جوڑتا ہو، کھال کے ساتھ لگا رہنے دیتا ہو، اور کھال تو ایسی صاف ہوتی ہے کہ اس میں کوئی اشارہ بھی نہیں ہوتا کسی گوشت کا کسی جگہ۔ کہیں کوئی قصاب کا بچہ آ جائے بعض دفعہ جس کو پوری مہارت نہیں ہوتی تو بعض دفعہ کہیں تھوڑا تھوڑا گوشت کا چچڑا چپٹا رہ جاتا ہے، ورنہ بالکل صاف کھال ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے معنی یہ ہوں گے کہ اتنا بھی نبی کے ساتھ غیر کا مال وابستہ نہیں رہتا جتنا غلطی سے ایک غیر مشاق کسائی قصاب جب جانور کی کھال کو اس کے جسم سے الگ کرتا ہے تو اس کی غلطی سے کچھ حصہ گوشت کا یا چربی کا لگا ساتھ کھال کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ الغل الحقد الکامن فی الصدر، وہ میں بیان کر چکا ہوں، وہ کینہ جو سینے میں چھپا ہوا ہو۔ غلالہ اس کپڑے کو بھی کہتے ہیں جس کو ہم انگریزی میں انڈر ویئر کہتے ہیں، وہ کپڑے جو کپڑوں کے اندر پہنے جائیں ان کو غلالہ کہتے ہیں، بنیان وغیرہ یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ غلہ فلان کا مطلب ہے خاموشی سے اٹھایا اور اپنے سامان میں چھپا لیا۔
باقی سارے وہی معنی ہیں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ غل البعیر و غلتن میں کہتے ہیں اونٹ کی پیاس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اونٹ جس کی پیاس نہ بجھے اس کے لیے کہتے ہیں غلہ، پیا تو ہے اس نے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھ سکی، یعنی سینے میں ایک کوئی چیز کھولتے ہی باقی رہ گئی ہے۔ جب پیاس نہ بجھے تو سینے میں ایک تھوڑی سی آگ سی بھڑکی رہ جاتی ہے، انسان کا دل چاہتا ہے وہ بجھ جائے لیکن نہیں بجھتی۔ تو اونٹ کی پیاس کے متعلق کہتے ہیں عرب استعمال کرتے ہیں، جب وہ پانی پی لے لیکن ابھی اس کو مزید کی طلب ہو تو کہتے ہیں غلہ ہوا ہے اس کے ساتھ، یعنی غلہ کا مضمون اس پہ صادق آتا ہے۔ اب سنیے، یہ مضمون عام تھا جس کا ذکر یہاں چلا کہ کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس امانت میں خیانت کرے جو اللہ نے اس کو سونپی ہے۔ جنگ احد کے دوران اس کے ذکر کی کیا ضرورت پیش آئی؟ عام مفسرین یہ بات اٹھاتے ہیں کہ دراصل یہ آیت جنگ بدر کے بعد اس موقع پر اتری تھی جبکہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی بدبخت منافق نے یہ الزام لگایا تھا کہ آپ نے ایک سرخ رنگ کا ریشمی کپڑا، جسے بعض روایتوں میں چادر کہا گیا ہے مگر مستشرقین نے کہیں سے روایت اٹھائی ہے اور اسے ایک ریشمی دمشقی قالین کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا لیا تھا۔ تو مفسرین بالعموم ان روایتوں سے متاثر ہو کر ایک تو اس کی شان نزول یہ بتاتے ہیں اس آیت کی کہ اس کا بدر سے تعلق تھا، وہاں یہ واقعہ ہوا تھا، پھر وہاں سے اٹھا کر جنگ احد کے واقعہ میں کیوں جڑی گئی، اس کا عذر تلاش کرنے کے لیے ایسی دور کی کوڑی لاتے ہیں کہ کہتے ہیں دراصل وہ جو درہ چھوڑ کر بھاگنے والے تھے ان کو وہ بات یاد آ گئی کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ الزام لگ چکا پہلے ہی، اور ایک اور بات بھی یاد آ گئی کہ ایک موقع پر آپ نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو کسی مقصد کے لیے باہر بھجوا دیا، اس عرصے میں پیچھے لڑائی ہوئی اور جب وہ آئے تو ان کو مول غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا جو غازیوں نے میدان جنگ میں جیتا تھا۔ تو ان کو یہ شبہ بھی پڑ گیا کہ یہ نہ ہو کہ کہیں ہمارا حصہ مارا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ تم تو درے پہ بیٹھے ہوئے تھے اس لیے تمہیں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ ساری روایتیں اور اس پر جس طرح مستشرقین نے اپنے کینے کا اظہار کیا ہے ان پر یہ لفظ غلہ خوب لگتا ہے۔ اب کس طرح ایسے موقع پر ان کے چھپے ہوئے کینے سینوں سے باہر آ جاتے ہیں وہ میں بعد میں ذکر کروں گا، پہلے میں اس فرضی روایت اور اس فرضی کہانی کے متعلق مختصر عقلی بحث کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جنگ احد میں جب وہ چھوڑ کر جانے والے اپنی جگہ چھوڑ کر آئے ہیں تو اس سے پہلے ایک لمبی بحث کا قرآن ذکر فرماتا ہے، اور تنازع کہتے ہیں ایسی بحث کو جو کھینچا جائے، جو طول پکڑے۔ کافی عرصہ تو وہ اپنے امیر سے بحث میں پڑے رہے ہیں اور پھر اس کا فاصلہ کتنا تھا، میدان جنگ سے ان کے درے کا فاصلہ کتنا تھا یہ کسی نے نہیں دیکھا، اور ان کو اتنی جلدی تھی کہ سارے مال غنیمت لوٹا جائے گا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہہ دیں گے کہ تم وہاں نہیں تھے۔ ایسے خبیثانہ خیالات ہیں کہ اسلام کا دشمن ویری بھی ان کو رد کر رہا ہے، کہتا ہے یہ بہت دور کی گھوڑی، یہ نہیں مان سکتا میں کہ اس وقت ان درے والوں کو یہ خیال آ گیا ہو کہ او ہو یہ نہ ہو جائے کہ ہم اس طرح مارا جائیں۔ وہ ایک طبی ایک بے اختیار کیفیت تھی، دوڑے، وہ کہتا ہے دوڑے ضرور مال غنیمت کے لیے ہی ہیں، لیکن اس وقت یہ سوچنا ان کا بیٹھے
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو پہلے بھی الزام لگے ہوئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر یہ بعض اموال غنیمت سے باہر رہنے والوں کو محروم کر دیا کرتے تھے. یہ سوچ قابل اعتنا نہیں، قابل توجہ نہیں، بالکل رد کرنے کے لائق ہے. اور اب آگے سنیے، وہاں پہلے کچھ بحث کرتے رہے، اور بحث کے دوران جتنا بھی مال تھا وہ لوٹا جا چکا ہوگا، اور پھر کتنا لمبا انہوں نے فاصلہ طے کیا ہے. اور جب وہاں پہنچے ہیں تو یہ سیناریو، یعنی یہ منظر، تناظر، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت تک ابھی وہ دشمن نے پلٹا نہیں کھایا تھا اور جوابی حملہ انہوں نے شروع نہیں کیا تھا. یہ اتنی دیر لگ چکی ہے. اور جب وہاں پہنچے ہیں اور امن کی حالت ہے تو ایسی کوئی روایت کیوں نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ کے واپس بھیجا ہو کہ تم یہاں کیا کرنے آ گئے ہو، اور پھر یہ ذکر ہو کہ پھر انہوں نے کچھ مال لوٹ لیا اور کچھ شامل ہوئے اور باقی سب نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. کوئی روایت کہیں نہیں ہے. اور جب وہ دشمن نے پلٹ کر حملہ کیا ہے تو اس وقت تو پھر اس کو سوال ہی باقی نہیں رہتا تھا ان کا کسی قسم کا. اس لیے یہ ساری فرضی باتیں ہیں، کہانیاں بنائی جاتے ہیں لوگ. ایک روایت کہیں سے مل گئی ہے، اس سے خود بخود کہانی بنتے چلے جاتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا. قرآن کریم جو مضمون بیان فرماتا ہے، جس کے متعلق بات کرتا ہے، اس کی شان کے مطابق برمحل برموقع بات ہونی چاہیے. جو وہاں چسپاں ہوتی ہو اس شخص کی شان کے خلاف نہ ہو. بس یہاں نبیین کا لفظ ایک عام لفظ ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے. دفاع رسول اللہ کا نہیں صرف، بلکہ تمام انبیاء کا دفاع ہے. اور موقع ہے جنگ احد کا. مطلب یہ ہے کہ دیکھو، خدا جس کے سپرد امانت کرتا ہے وہ اس کا ایسا حقدار ہوتا ہے کہ کسی دباؤ کے تحت بھی ادنا بھی اس امانت میں خیانت نہیں کرتا. یہ خراج تحسین ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثبات قدم کو، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کے ثبات قدم کا فیض تھا کہ ایک ہاری ہوئی جنگ ایک جیتی ہوئی جنگ میں تبدیل ہوئی ہے. آپ نے خیانت نہیں کی. تم میں سے بعض لوگ اپنی ذمہ داری کو نبھا نہیں سکے. اگر کچھ خیانت ہوئی ہے تو ان کی طرف سے ہوئی ہے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہرگز کسی پہلو سے بھی اس موقع پر کوئی خیانت نہیں ہوئی. آپ کی نیت بھی پاک رہی مسلسل، آپ کا عمل بھی، آپ کا عزم محکم متزلزل نہیں ہوا ایک ذرہ بھی، اور عظمت کا پہاڑ بنے ہوئے آپ وہاں کھڑے رہے ہیں. اور یہ جو امانت کا حق آپ نے ادا فرمایا ہے، اس کے بعد فرماتا ہے غلّ یوم القیامہ ومن یغلل یأت بما غلّ یوم القیامہ، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی رسول بھی، محمد رسول اللہ کا مقام تو بہت بلند ہے، فرماتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی رسول بھی اس بات سے بے خبر ہو کہ قیامت کے دن اس سے کیا ہوگی. وہ تو سب سے زیادہ خدا کی طرف سے محاسبے سے ڈرتا ہے، اور محمد رسول اللہ کے اوپر تو یہ مضمون سب سے زیادہ روشن تھا. بس ان کے پیش نظر تو ہمیشہ خدا کے حضور جواب دہی رہتی تھی. قیامت کی بات تو ہے، بات کی بات ہے، زندگی بھر ہر نبی اسی خوف پہ زندگی بسر کرتا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. تو فرمایا کہ نبی کی طرف خیانت کا تصور منسوب کرنا بھی جہالت ہے، کسی قسم کی خیانت کا تصور، کیونکہ اللہ تعالیٰ امانت اسی کے سپرد کرتا ہے جو امانت کا حقدار ہو. اور یہاں تمام انبیاء کی معصومیت کا اعلان ہے، اور ویری صاحب یا ان کے ساتھی جو یہ استنباط کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن سے کہ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام انبیاء کے گناہ گار ہونے کو تسلیم کیا گیا ہے، یہ آیت اس کو رد کرتی ہے. کیونکہ نبی کا گناہ گار ہونا اس امانت میں خیانت
کرنے کے مترادف ہے جو اس کے سپرد ہوتی ہے، اور وہ امانت بہت وسیع ہے، اس کی ساری شریعت سے، اس کے تمام اوامر سے، اس کے تمام نواہی سے تعلق رکھتی ہے۔ تو جو شخص ایک نبی، اللہ کا نبی ہو، اور عمداً کسی امر کی اطاعت سے انکار نہ کرے، کسی نہیں کی طرف منہ نہ مارے، تو ایسا شخص امین کہلائے گا، اور سب انبیاء اس سے پاک ہیں۔ ایک نبی ایک ایسا رہ جاتا ہے جس کے متعلق یہ بات محل نظر دکھائی دیتی ہے، یعنی سرسری طور پر وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے متعلق یہ سوال اٹھایا جا سکتا تھا کہ ان کو شجر ممنوعہ کی طرف جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ امین تھے، اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں جو امانت میں خیانت کرے، تو پھر انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ جہاں تک خطا کا تعلق ہے، وہ عصمت کے خلاف نہیں ہے، اور خیانت میں ارادہ شامل ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَمْ نَزِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کو معاف فرمایا ہے تو بے وجہ نہیں معاف کیا۔ اس گناہ میں جو بھی جس کو تم گناہ کہتے ہو، اس میں آدم کا ارادہ شامل نہیں تھا، اس سے بلا ارادہ غلطی ہوئی ہے۔ اور نیکی کے نام پر بعض دفعہ ایک انسان ایک قدم نیک کام سمجھ کر اٹھا لیتا ہے، بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ وہ نیک کام نہیں تھا، تو ایسا شخص خیانت کرنے والا تو نہیں شمار ہوگا، لیکن غلطی خوردہ ضرور ہوگا۔ اور نیکی کے نام پر بھی دیانتداری سے جو غلطی ہو، اس کے بعد بھی ایک شریف النفس انسان ضرور پچھتاتا ہے۔ اب غلطی سے گولی لگ جائے، آپ کسی کو شکار سمجھ رہے ہوں، وہ انسان نکلے، اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ امریکہ میں تو کثرت سے یہ باتیں ہوتی ہیں ہر سال ہی، کہ ہرن سمجھ کے مار دیا، وہ آدمی تھا کوئی، اور بعد میں جب عدالتوں میں جاتا ہے تو ان کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی غلطی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی سزا دی جائے۔ اور ایسے موقع پر مین سلاٹر کا کیس بھی نہیں چلتا، سوائے اس کے کہ قطعی طور پر بالارادہ بے احتیاطی ہو۔ تو گناہ بھی بالارادہ ہو اور بے احتیاطی بھی بالارادہ ہو، تب ایک شخص پکڑ کے نیچے آتا ہے، ورنہ کوئی پکڑ نہیں۔ مگر جس سے آدمی مارا جائے وہ تو پچھتاتا رہتا ہے عمر بھر۔ اگر وہ شریف النفس ہے تو وہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا۔ یہی حالت حضرت آدم کی ہوئی تھی، ان سے نادانستہ، اللہ فرماتا ہے نادانستہ غلطی ہوئی، مگر ان کا ضمیر ان کو چھوڑتا نہیں تھا، اور وہ چھپتے پھرتے تھے، حیا سے استغفار میں چھپتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، اور پھر ان کو فرمایا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور ان کی بریت فرما دی کہ ان کے عمل کے پیچھے کوئی بد ارادہ شامل نہیں تھا۔ بس عیسائیوں کا اگر کوئی اعتراض تھا جس کا کوئی جواز ہو، تو وہ یہاں پڑتا تھا، یعنی حضرت آدم پر، اور اس کی نفی قرآن کریم نے فرما دی ہے۔ بس یہ آیت عام ہے، اس پہ کوئی استثناء نہیں۔ کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی طرح کی بددیانتی سے کام لے۔ ابن عباس کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے جس کے اوپر یہ سارا طوفان بے تمیزی کھڑا کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک کسی مال میں بددیانتی، یعنی آپ کے اوپر الزام لگا تھا کہ آپ نے کسی چیز میں بددیانتی کی ہے۔ اس ذکر کو جس طرح مفسرین نے یہاں باندھ دیا، ناحق، بڑا بھاری ظلم ہے۔ ایک وسیع عام مضمون تھا، اور یہ بات ہی عجیب لگتی ہے کہ بدر کی آیت اٹھا کر وہاں نہ رہنے دی، یہاں لا کے رکھ دی۔ عجیب طرح یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم نازل فرما رہا ہے، جس موقع کی بات ہے وہاں رہنے نہیں دیتا، اور ایک دوسرے موقع پر جہاں اطلاق نہیں پاتی وہاں رکھ دی، اور اطلاق ڈھونڈنے کی خاطر ان بیچارے بھاگنے والوں کی طرف نیتیں منسوخ کی جانے لگیں کہ ضرور انہوں نے سوچا ہوگا کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر وہاں وقت فلاں وقت بھی الزام لگا تھا،
اس لیے وہ بھاگے ہوں گے۔ اتنی جاہلانہ بات ہے کہ کوئی معقول انسان اس کو کسی پہلو سے قبول نہیں کر سکتا، سوچنے کے لیے بھی انسان اس کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس پر غور کیا جائے، مگر چونکہ دشمن نے الزام لگائے ہیں اس لیے ہمیں غور کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں ایک ابن عباس کی روایت ہے، ما کان لنبی ان یغل، یہ ایک سرخ چادر کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن گم ہو گئی تھی۔ یہ حضرت ابن عباس کی روایت لی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید یہ چادر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے لی ہو، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ روایت ترمذی کتاب التفسیر میں ہے، اور خود امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے، اور ایک سند میں یہ غیر مرفوع ہے، اور ابن عباس کا نام ہی اس میں شامل نہیں، بلکہ خسیف نے مقسم سے روایت کی ہے، پس یہ غریب ہی نہیں ناقابل قبول ہے۔ ابو داؤد، عبد بن حمید ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بھی یہی روایت کی ہے۔ ان تمام روایتوں میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی طرف ایک بعض منافقین پر کی طرف یہ الزام منسوب کیا گیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر یہ انہوں نے الزام لگایا تھا، یہ سارے اس بحثوں میں مفسرین الجھے ہوئے ہیں کہ تھا تو پھر یہاں اٹھا کے یہاں کو رکھ دیا، بس وہاں ضرور کوئی ایسی بات کسی کے دل میں آئی ہوگی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح امین نہیں ہے۔ تفسیر قمی جو شیعہ تفسیر ہے وہ ایک ایسی تفسیر ہے جو اس روایت کے اوپر ایک اور روایت رکھتی ہے۔ تفسیر قمی میں لکھا ہے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بتایا کہ فلاں شخص نے وہ چادر چرائی ہے، یعنی چادر چرانے کے واقعہ کو ماننے کے بعد ایک اور روایت پیش کرتی ہے تفسیر قمی کہ یہ واقعہ ختم ہو چکا کیونکہ وہ چور پکڑا بھی گیا تھا، بس اگر چور پکڑا گیا تھا اور بات ختم ہو گئی تو پھر اس آیت کو خام خواہ ایک الزام کے سائے کے طور پر باقی رکھنا یہ ویسے ہی قرین قیاس نہیں ہو سکتا، ایک فرضی بات ہے، مگر یہ روایت بھی تفسیر قمی کی ہے اور کوئی ایسی مرفوع روایت نہیں جسے انسان قابل غور سمجھے، مگر روایت بڑی تفصیلی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ پتہ لگا تو پھر اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجے جہاں اس نے چھپائی ہوئی تھی، تو وہ کھودا اس کو تو وہاں سے نکل آئی۔ اب تعجب ہے کہ اس روایت کا تمام دوسرے مفسرین کو جو اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے، مگر بہرحال ایک کوشش انہوں نے ضرور کی ہے اس بات کو ختم کرنے کے لیے اور اس بحث کو چکانے کے لیے۔ اب ابن مردویہ کی روایت میں ہے کہ یہ الزام منافقین نے لگایا تھا، طبرانی اور ابو یعلا بھی اس کی روایت کرتے ہیں۔ ساری تفسیریں اس بحث سے بھری ہوئی ہیں۔ تفسیر بیضاوی، تفسیر جلالین اور ویری نے جو حوالہ دیا ہے وہ تفسیر جلالین کا دیا ہے، اور ایک اور تفسیر کا ذکر ہے رؤفی، وہ ہمیں نہیں مل سکی۔ وَنَزَلَ لَمَّا فَقَدَتْ قَطِیفَةً فلما فقدت آگے ہے، میں قطیفتن کو قطیفتن لکھا ہوا ہے، فائل اس کا فقدہ کہ وہ ہوگی، ہاں جب فقدت ہے تو وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَنَزَلَ لَمَّا فَقَدَتْ قَطِیفَةٌ، جب وہ چادر، قطیفہ اس چادر کو کہتے ہیں جو بدن پر اوڑھ لی جاتی ہے، وہ غائب ہو گئی، یعنی فاعل اس فعل کا قطیفہ بنتی ہے۔ قطیفۃ حمراء یوم بدر فقال بعض الناس لعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذہا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لے لی ہو۔ یہ روایت
بہت ہی غیر محتاط الفاظ میں پیش کی گئی ہے، حالانکہ جو تفسیر بیضاوی کی روایت ہے اس میں واضح طور پر منافقین کا ذکر ہے، اور بعض الناس کو سے یوں لگتا ہے جیسے گویا کہ مسلمانوں میں یہ عام نعوذ باللہ چرچا ہو گیا تھا۔ بس ویری نے ان روایتوں کو جو تفسیر بیضاوی یا دوسری تفاسیر میں منافقین کی طرف اس بات کو منسوب کرتی ہیں، وہ چھوڑ کر جلالین اور رؤوفی کو چنا ہے، جس میں یہ عمومی ذکر ہے کہ بعض لوگوں نے کہا۔ اس سے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بات اتنی ہلکی پھلکی نہیں کہ آسانی سے اسے رد کر دو، یہ عام چرچا ہو گیا تھا کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اٹھا لیا ہے اور پھر وہ چادر ہمیشہ کے لیے نظر سے غائب ہو گئی۔ تمام تفاسیر تعجب ہوتا ہے، اس بات کو لیے چلی جاتی ہیں اور کہتی چلی جاتی ہیں، کان پک جاتے ہیں آدمی کے سنتے سنتے اور آنکھیں دکھنے آ جاتی ہیں دیکھ دیکھ کر کہ کیوں اس بات کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں خام خواہ، اور ایک آیت کو جس کا تعلق ہی وہاں نہیں ہے، کسی اور جگہ کسی اور مضمون میں بیان ہو رہی ہے، اس کو سواری بنا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزام لے جانے والی، اس پر سوار کر کے یہ الزام آن صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، ایک تفسیر روح المعانی میں لکھا ہوا ہے یہ آیت تیر اندازوں کے اس خدشہ کو دور کرنے کے لیے کہ شاید ہمیں حصہ نہ ملے، یہ جنگ بدر کے بجائے اس موقع پر وہاں رکھ دی گئی۔ اب عجیب بات ہے کہ خدا تعالیٰ تیر اندازوں کے خدشہ دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام کا شبہ قائم فرما دیتا ہے، اور وہ خدشہ جو تیر اندازوں کو تھا ہی نہیں، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ آگے تفسیر الکبیر رازی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ تیر اندازوں کو یہ خدشہ ہوا تھا۔ مگر ساتھ ہی امام رازی دوسری روایات بھی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ حنین کے روز جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حوازن کے غنائم رکھے گئے تو ایک آدمی نے سوئی اٹھا لی، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نے سوئی کیوں اٹھائی ہے جبکہ خدا کے رسول کے شان کے خلاف ہے کہ وہ ادنا سی بھی خیانت کرے۔ تو وہ سوئی اٹھانا جو ہے یہ بھی مرکوز ہے، تو جب روایتیں اسی قسم کی آ رہی ہیں تو ان روایتوں کا اعتماد ہی کوئی نہیں رہتا۔ امام راضی صرف اتنا ضرور لکھتے ہیں کہ یہ نفی اگر یہ اس الزام سے تعلق ہے تو مبالغہ کے حد تک الزام کو دور کر رہی ہے۔ مبالغہ کے معنی کیا ہیں یہاں؟ غالباً ان کی مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء کو شامل کر کے ان معنوں میں مبالغہ کیا ہے کہ اگر ایک عام نبی کی شان کے بھی خلاف ہے تو محمد رسول اللہ کی شان کے کیوں نہ خلاف ہوگا، بدرجہ اولا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ بس اگر یہ کسی طرح بھی کسی الزام سے تعلق رکھتی ہے آیت تو اس کی نفی بھی پھر پوری شان سے کر رہی ہے، یہ معنی حضرت امام راضی نے کیا ہے، اور اگر اس تعلق میں رکھنا ہے تو یہ سب سے اچھا معنی ہے۔ کہتے ہیں ایسی نفی ہے جیسے فرمایا ما کان للہ ان یتخذ ولدا، بہت سے انہوں نے مفسرین نے اس آیت کے حوالے کے ساتھ
ایک حدیث پیش کی ہے جو صحیحین میں ہے، اور وہ حدیث صحیحین سے مراد ہے حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم دونوں اس کو درج کرتے ہیں۔ ایسی حدیث جو ان دونوں کتب میں ہو، اس کی صحت کا مرتبہ کافی بلند ہو جاتا ہے۔ بس یہ کہتے ہیں اس حدیث میں جو تفصیل سے یہ بیان کرتی ہے کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کسی نے سر پہ گردن پر اونٹ اٹھایا ہوگا، کسی نے بکری، کسی نے بھیڑ، کسی نے کچھ اور چیزیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکاریں گے، اور آپ فرمائیں گے کہ نہیں، تمہاری آج کوئی مدد نہیں، کیونکہ نبی نہ خیانت کرتا ہے نہ خائن کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ وہ خیانتیں ہوں گی جو وہ اپنے گردنوں پر اٹھائے ہوئے اس دن حاضر ہو جائیں گے۔ یہ روایت ابو ہریرہ کی ہے۔ اول تو اس روایت کو ظاہری طور پر چسپاں کرنا کہ اونٹ اٹھائے ہوئے ہوں گے یا چیزیں اٹھائی ہوں گی، یہ اس جنت اور جہنم کے اور حساب کتاب کے تصور سے متناقض ہے اور متصادم ہے، جس کا قرآن کریم کی مختلف آیات میں مجموعی طور پر نقشہ کھینچا گیا ہے۔ وہاں ان بھیڑ بکریوں کا وہاں پہنچ جانا اور ان جسموں سمیت اٹھا کر ان روحوں کا اپنے گردنوں پر اٹھانا، یہ تصور بعض معنی رکھتا ہے اور ظاہری حقیقت نہیں رکھتا۔ معنی صرف اس کے یہ ہیں کہ ان کا بوجھ ان کے ضمیر پر پڑے گا، اور تصویری زبان میں ان کو دکھایا گیا ہے، اور پھر یہ ان کی بددیانتیاں علامتی طور پر خدا ظاہر فرما دے گا، اور ہر بددیانت کی بددیانتی اس کے اوپر ظاہر ہوگی اور وہ دیکھ لے گا۔ اب اگر اٹھانے کی بات ہے تو جو لوگ روزمرہ کسی کے ایکڑ زمین دبا جاتے ہیں یا بعض دفعہ غاصب ہوتے ہیں تو لاکھوں ایکڑ کے اوپر بھی قابض ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ نقشہ بھی ذہن میں آنا چاہیے کہ لاکھوں ایکڑ زمین سر پہ اٹھائی ہوئی ہو۔ اس لیے جو لوگ ظاہری معنوں پر جاتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل پیش آئے گی۔ امر واقعہ ہے کہ یہ تمثیلات ہیں اور ان کے معنی اسی طرح سمجھنے چاہیے۔ یعنی قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے بددیانتیاں ظاہر کر دی جائیں گی اور ان کے لیے ایک عام ذلت اور رسوائی لکھ دی جائے گی۔ اس آیت کے ساتھ اس حدیث کو باندھا گیا ہے، اور مفسرین اس حدیث کی طرف بکثرت اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن یہ ہونا ہے اگر کوئی بددیانتی کرے گا۔ بس اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بددیانتی ممکن نہیں کہ آپ کو یہ پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن سے ہی امین تھے۔ جب آپ چھوٹے سے بچے تھے اس وقت سے امین کہلاتے تھے، اور نبوت تک سارا عرب آپ کو جو بھی آپ کو جانتا تھا امین ہی کہتا تھا۔ تو تعجب ہے کہ مسلمان مفسرین اس کی طرف کیوں اشارہ نہیں کرتے، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا امانت دار ہو اور امین ہو، اس کے اوپر ایسا الزام کا ذکر کر دینا اور اس کی صفات حسنہ کا بیان نہ کرنا، جو اس کے اس الزام کو، اس پر عائد ہونے والے الزام کو کلیتاً رد اور پارا پارا کر دیتی ہیں، ان کا کوئی وجود پیچھے نہیں چھوڑتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بددیانتی ہے۔ یہ وہ امانت جو ہمارے سپرد ہے اس میں خیانت ہے۔ محمد رسول اللہ ہم سب پر امین ہیں، لیکن آپ کے تقدس کی ایک امانت ہم پر بھی ہے۔ اگر ہم ایسے ذکر کرتے ہیں اور اس کا مؤثر جواب نہیں دیتے تو اس امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے۔ اب میں آپ کو مفسرین میں سے جو مستشرقین ہیں ان کے بعض حوالے دکھاتا ہوں کہ ان باتوں میں کس طرح وہ مزے لے لے کر باتیں بیان کرتے اور کیا کیا لکھتے ہیں۔ وقت بچانے کے لیے
ترجمہ کر دوں یا اصل الفاظ بھی پڑھ دیتا ہوں. سیل لکھتا ہے This passage was revealed, as some say, on the division of the spoil at Badr, when some of the soldiers suspected Muhammad of having privately taken a scarlet carpet made all of silk and very rich, which was missing. البیضاوی اور جلال الدین. آپ نے بیضاوی بھی دیکھ لی ہے, میں نے حوالہ پڑھا ہے, جلال الدین کا بھی حوالہ پڑھا ہے. اس میں تو یہ کسی کارپیٹ کا کوئی ذکر نہیں, اس ذکر ہے اس چادر کا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے others suppose the archers who occasioned the loss of the battle of Uhud left their station because they imagined Muhammad would not give them their due share in booty, etc. اور پھر یہ یہاں بیضاوی کا حوالہ دیتا ہے اس جگہ. روفی کا حوالہ اس نے دیا تھا ویری نے. بیل صاحب لکھتے ہیں Tradition says that Muhammad was accused of having concealed for himself a cloak from the spoil of Badr. یہ ترجمہ نسبتاً بہتر ہے, قریب تر ہے, کہ اپنے لیے ایک کلوک لے لیا تھا. کیا کہتا ہے, بی ڈی لکھا ہے جس کا مطلب بیضاوی ہوگا. بیضاوی ٹیکس بی ڈی, یعنی بیضاوی اس نے مخفف لکھا ہوا ہے, ٹیکس دس ایز اے repudiation of the charges or as a prohibition of what he did on another occasion when those who were absent on duty were left out of the distribution. یہاں دیکھیں ایک شرارت, کہتا ہے یہاں تو بیضاوی کے نزدیک یہ ریپیوڈیشن ہے, یعنی اس الزام کی نفی ہے, اور ایز اے پروہیبیشن of what he did on another occasion. پروہیبیشن میں نفی مراد نہیں ہوتی, مطلب ہے کہ ایک دفعہ پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک ایک حرکت کر چکے تھے, اس سے منع فرمایا ہے گویا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنی. As anxiety played its part in the defeat, it might possibly be another self-reproach on his part. کہتے ہیں جنگ احد میں جو شکست کے بعد نفسیاتی حالت تھی, اس وقت پرانے زخم بھی یاد آ جاتے ہیں, اور اس حالت میں ہو سکتا ہے کہ اپنا ضمیر جاگ اٹھا ہو اور یاد آ رہا ہو کہ او ہو میں ایک دفعہ پہلے بھی ایسی غلطی کر بیٹھا ہوں. تو اس لیے آپ نے یہ آیت بنا لی. اب یہ ہیں بیل صاحب. میں بتاؤں گا کہ میں ابھی کچھ ان کے متعلق کیوں نہیں کچھ کہہ رہا, آگے جا کے بتاؤں گا. وہ کہاں ہیں میرے کاغذات؟ اچھا, واٹ صاحب لکھتے ہیں, مونٹگومری واٹ 162, in the context of the dishonesty which is mentioned here, fraudulent, some accusation of unfair treatment had been made against Muhammad. It is said, but it is not likely, that the archers left their places because they supposed. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام بڑی زور سے لگا دیتا ہے, اور نفی آرچرز کے گمان کی کرتا ہے, محمد رسول اللہ پر الزام کی نفی نہیں کرتا. جو لوگ یہ پڑھتے ہیں ان لوگوں سے اب اندازہ کریں کس طرح ان کے دلوں میں زہر بھرتے ہیں, اور کانوں میں زہر پھونکتے ہیں, جو ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتا ہے. اور بڑی چلاکی کے ساتھ دفاع کیا ہے, تو جس کا دفاع ہونا چاہیے اس کا دفاع نہیں کرتا, بلکہ آرچرز کا دفاع کر کے گویا یہ ہمدرد اور اسلام کا ساتھی. کہتے ہیں نہیں یہ بات لگا ہوئی, یہ نہیں میں مان سکتا کہ آرچرز نے سوچا ہو, لیکن یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو, یہ تو خیر ہو سکتا ہے, اس لیے میں اس کا دفاع نہیں کروں گا. مودودی صاحب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے, بڑے آرام سے حوالہ دے جاتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا تھا, بس آگے نکل گئے. راڈویل کہتا ہے
اس کا ترجمہ کہتا ہے غلہ کھا کہ ٹو ایکٹ ڈس آنیسٹلی. It is not the prophet who will defraud you. Muhammad had been accused of having secretly appropriated a portion of the spoil. یہاں یہ بھی اس ذکر کو کر دیتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا الزام. یہ the Holy Quran version of the Ahl al-Bayt میں آغا حاجی مرزا مہدی پویا یزدی صاحب اسی طرح اس الزام کا ذکر کر کے آگے نکل جاتے ہیں. یہ ریورنڈ ویری یعنی اپنی کمپریہنسو کامنٹری میں لکھتا ہے اٹ از ناٹ دی پارٹ آف اے پروفٹ ٹو ڈیفراڈ. یعنی ترجمہ ما کھانا نبیین کا ترجمہ کرتا ہے اٹ از ناٹ the part of a prophet to defraud. Sale says on the authority of Baidawi and Jalaluddin that this passage was revealed, as some say, on the division of the spoil at Badr, when some of the soldiers suspected Muhammad of having privately taken a scarlet carpet, made all of silk and very rich, which was missing. Others suppose the archers who occasioned the loss of the Battle of Uhud left their station because they imagined Muhammad would not give them their share of the plunder, because, as it was related, he once sent out a party as an advanced guard, and in the meantime, attacking the enemy, took some spoils which he divided among those who were with him in the action, and gave nothing to the party that was absent on duty. ترجمہ اس کا لفظاً تو کرنے کی ضرورت نہیں، وہی بیہودہ سرائی ہے جو پہلے ذکر گزر چکا ہے. سیل کی طرف منسوب کر کے بات کو اور بھی زیادہ بڑھا کر پیش کرتا ہے کہ ایک نہایت ہی عالی شان ریشمی کارپیٹ تھا جو بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نعوذ باللہ غصب کے طور پر رکھ لیا تھا، اور اس کی طرف اشارہ ہے. اور پھر اس طرف بھی کہ جو آرچرز تھے وہ اس لیے بھاگے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل اعتماد نہیں ہیں اور پہلی جنگ میں ایسی باتیں کر چکے ہیں، اس لیے اگر ہم نے دیر کر دی تو یہ ہمارا مال ہاتھ سے جاتا رہے گا. اور جس بحث کا قرآن کریم میں اشارہ ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. وہ تنازع اگر یہ تھا تو یہ بحث کیوں نہ وہاں چلی؟ کسی روایت میں یہ ذکر نہیں ہے. روایت موجود ہے کہ یہ گفتگو تھی. عبداللہ کے ساتھ جو جھگڑا چلا ہے ان لوگوں کا، قرآن کریم نے اس کو ایک نزاع کے طور پر پیش فرمایا اور تاریخ نے اس کو محفوظ کیا ہے. اس میں اشارتاً اور کنایتاً بھی یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بدظنی کی ہو. اب یہ محققین جو بنتے ہیں ان کے علم میں ہیں ساری باتیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمداً حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے کردار کو داغدار دکھانے کی خاطر بڑے مزے لے کر یہ ذکر کرتے ہیں، مزے لے کر ذکر کرتے ہیں، اور مسلمان مفسرین ان کے بیان میں اس طرح شامل ہو جاتے ہیں، بات کرتے اور آگے نکل جاتے ہیں. ویری پھر لکھتا ہے the تفسیر روفی says the passage was occasioned by certain of the companions desiring a large share of the booty than their weaker brethren. God here signifies that all are to be treated alike and that partiality in the division of booty would be dishonest. اب میں آپ سے اس سلسلے میں کچھ اور گفتگو کروں گا. جس رسول پر یہ اس طرح اشارتاً الزام لگا رہے ہیں اس کا ایک ایسا کردار ہے جو نبوت سے پہلے کا بھی ہے اور نبوت سے بعد کا بھی ہے، اور اس کردار کو نظر انداز کر کے یہ بحث چلانا اور اس کا ذکر نہ کرنا
یہ بددیانت ہے جو قیامت کے دن ان پر بوجھ بنے گی۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرضی بددیانت کی بات کرتے ہیں اور بھول رہے ہیں کہ عین اس وقت جب یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یہ بددیانتی کر رہے ہیں اور خیانت کرتے ہیں، اور ایک ایسے پاک وجود کے متعلق دفاع میں وہ نہیں کہتے جو ان کو سب کو معلوم ہے۔ اور ادنا معمولی عقل کا انسان بھی ایسے وجود کے متعلق اس الزام کو، جس کو کہتے ہیں انٹرٹین کرنا، کسی طرح بھی درخور اعتنا نہیں سمجھتا، اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی طرح دل میں اس پر غور ہی کیا جائے، اس پر توجہ دی جائے۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں الزام کی بات ہو رہی ہے وہاں یہ جب حضرت مسیح کے متعلق کامنٹریز لکھتے ہیں تو وہاں یہ کیوں نہیں کہتے کہ ان کی ماں پر یہ الزام لگا تھا اور یہ الزام لگایا گیا اور یہود نے یہ کہا، اور بعض عیسائی محققین نے جنہوں نے اس الزام کی تائید کی ہے ان کے حوالے پھر کیوں نہیں دیتے؟ اور آج کل تو نئی کتابیں ایسی شائع ہو رہی ہیں، جیسے ایک نیوزی لینڈ کے ایک پادری نے ایک کتاب لکھی ہے جس نے کھلم کھلا حضرت مسیح پر لگنے والے اس الزام کی تائید بھی کی ہے۔ یہ نئی جنریشن میں ایسے پاگل پیدا ہو گئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ ذکر کرتا چلا جائے اور الزام کی نفی نہ کرے تو بڑی بے حیائی ہوگی۔ یہ الزام لگانے والے اس قدر ناشکری اور بے حیائی سے کام لینے والے ہیں کہ قرآن جب اس الزام کا ذکر کرتا ہے تو سلیقہ بتاتا ہے کہ جب پاکوں پر الزام لگے تو فرض ہے کہ اس وقت اس کی نفی کی جائے۔ قرآن فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ یہود پر ہم نے لعنت کی اس لیے کہ انہوں نے ایک بہت ہی ظالمانہ الزام مسیح کی پاک ماں پر لگا دیا تھا، اور اس ماں کے متعلق فرمایا وہ صدیقہ تھی، وَأُمُّهُ صدیقہ۔ تم کہتے ہو ناپاک تھی، ہم کہتے ہیں پاک عورتوں میں بھی اس کا ایک عظیم عالی شان مقام تھا۔ تو قرآن کا تو یہ رویہ ہے ان لوگوں کے بزرگوں سے، اگر قرآن یہ طریق اختیار نہ کرتا تو مسلمانوں کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس الزام کی نفی کرتے، حالانکہ ان کے پاس ہے۔ مسلمانوں کے پاس اس لیے وجہ نہیں تھی کہ حضرت مریم کے کردار کا ہمیں کیا پتہ، ساری زندگی نظر سے اوجھل ہے۔ وہ قوم الزام لگا رہی ہے جس قوم میں آپ نے زندگی بسر کی تھی۔ جب بچے کو اٹھا کر لاتی ہیں تو وہ قوم آپ کے گرد و پیش میں وسنے والی، ابھی بچہ نبوت کا دعوے دار بھی نہیں ہوا، اس لیے نبوت کی دشمنی شامل نہیں ہے، عام تاثر ہے، اور ساری قوم متفقہ طور پر الزام لگاتی ہے اور ملزم گردانتی ہے۔ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر اسلام حضرت مریم کی بریت نہ کرتا تو کسی مسلمان، کسی صاحب ہوش انسان کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ اس الزام کو درست تسلیم نہ کرتا، کیونکہ اس کا نتیجہ عجیب و غریب بظاہر خلاف قدرت ہے۔ یعنی الزام قبول کرنے کے جتنے بھی مواجہ ہو سکتے ہیں، جتنے بھی موجبات ہو سکتے ہیں، وہ تمام تر موجود ہیں، اور وہ قرآن جو محمد رسول اللہ کے دل پر نازل ہوا ہے اس کی عظمت کو دیکھیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو دیکھیں کہ آپ نے کس شان کے ساتھ اس الزام کی نفی فرمائی اور ان الزام لگانے والوں کو مردود اور ملعون قرار دیا۔ حالانکہ ظاہری صورت میں اگر ایسا واقعہ آج بھی ہو جائے تو ایک آدمی یہ الزام لگا سکتا ہے۔ ان کو ملعون قرار دینے کے اندر ہی دراصل یہ بریت فرما دی گئی ہے کہ جس مریم کو وہ جانتے تھے اس مریم پر الزام کا ان کو حق نہیں بنتا، کیونکہ اس مریم کا کردار پاک تھا، اور امہ صدیقہ کہہ کر بتا دیا کہ ہم لعنت کیوں ڈال رہے ہیں، یہ کوئی جبری آربیٹری فیصلہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اس مریم کا کردار جس نے ان میں پل کر زندگی گزاری تھی، وہ کردار ایسا عظیم الشان تھا
کہ اس کے ہوتے ہوئے ان کو الزام کا کوئی حق نہیں تھا. بس قرآن کریم نے ایک ایک لفظ کے اندر وہ ساری کہانی، وہ پس منظر بیان فرما دیا ہے. اور ان لوگوں کو عقل نہیں آتی، وہ کردار تو ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے، نہ ان کی نظر کے سامنے ہے. کوئی عیسائی اس کردار کی تائید میں، اس کی پاکی کی تائید میں کوئی تاریخی گواہیاں پیش نہیں کر سکتا کہ مریم اس طرح پاک صاف تھی جبکہ ساری قوم الزام لگانے والی ہو. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا ہے جو دشمن کے سامنے بھی کھلا تھا اور ماننے والوں کے سامنے تو ایسا کھلا تھا جیسے دل کے نور کے اوپر آسمان کا نور اتر چکا ہو اور سارے ماحول کو منور کر دیا ہو. بس جب تک آپ نے دعوی نبوت نہیں فرمایا، تمام قوم آپ کو امین کہتی رہی، اور جب دعوی نبوت فرما دیا تو پھر بھی کسی نے غیر امین ہونے کا الزام نہیں لگایا. اب یہ دیکھیں کتنی عظیم الشان کردار کی گواہی ہے. اس وقت کہہ دیتے کہ غیر امین ہے. کیوں جی وقت ختم ہو گیا اتنی جلدی؟ اچھا کل سے پھر. اچھا السلام علیکم، خدا حافظ.